الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلا تمہید بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. احباب سے گزارش ہے کہ صرف 10 منٹ میری طرف توجہ کریں تاکہ میں اپنی بات کو سمیٹ سکوں اور مجھے اور آپ کو بات سننے سنانے کا کوئی فائدہ بھی ہو. آپ احباب کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور حدیث مبارکہ کا ایک مختصر جملہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ کہنے کی، آپ سب کو سننے کی اور مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا تو انسان کے ساتھ اللہ نے ایک کتابچے کی شکل میں قرآن پاک عطا فرمایا. جس طرح یہ سامنے اے سی لگا ہے، یہ پنکھا لگا ہے، یہ سامنے ساؤنڈ پڑا ہے، جس کمپنی نے یہ چیزیں بنائی ہیں انہوں نے ایک کتابچہ اس کے ساتھ بنایا ہے جس کتابچے میں اس کی رہنمائی کے لیے وہ سارے اصول و ضوابط مرتبط ہے کہ جس کے مطابق اگر اس کو چلائیں گے تو یہ صحیح چلے گا اور اگر اس کے مطابق اس کو نہیں چلائیں گے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے ساتھ اس کی زندگی گزارنے کے لیے ایک کتابچہ عطا کیا اور فرمایا اگر اس کتاب کے مطابق زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اگر اس کتاب کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو نہ دنیا میں کامیابی نہ آخرت میں کامیابی. تو میرے دوستو، آج ایک ایسا پرمسرت موقع ہے کہ جس میں ایک ایسی عظیم الشان کتاب کی تکمیل ہو رہی ہے. نہایت مبارکباد کے مستحق ہے حضرت حافظ صاحب اور حضرت حافظ صاحب کے والدین اور پورا خاندان کہ جس خاندان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلا حافظ قرآن بن کر دنیا کے سامنے آیا ہے. اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح اس بچے نے یہ شرف اپنے ذمے لیا ہے کہ پورے خاندان میں پہلا حافظ ہونے کا شرف اپنے ذمے لیا ہے، اپنے سر پر اس کا صحرا سجایا ہے، ایسے ہی قاری قرآن اور عامل قرآن اور مفتی قرآن کا بھی اس کے ذمے ہی اس کے سر پر ہی یہ صحرا جائے. میرے دوستو، مختصر سی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو ایک ایسی نسبت عطا کی ہے، ایک ایسا مقام اور اس کے اندر ایک ایسی میگنٹ رکھی ہے کہ جو بندہ تو دور کی بات کہ جو چیز اس کے ساتھ ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا سے اٹھا کر عرشوں پر رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم سب انسان ہیں، ہماری ضروریات ہے. میری گفتگو عام فہم گفتگو ہوگی، اگر پھر بھی کسی کو کوئی اشکال ہو، بات سمجھ نہ آئے تو بغیر کسی جھجک کے وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. تو آج ہم انسان ہیں، ہماری ضروریات میں سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہمارا کپڑا ہے، ہمارا جوتا وغیرہ ہے. ہم کپڑا خریدنے جاتے ہیں، مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، بڑا بہترین سوٹ دیکھتے ہیں، کپڑا اچھا دیکھتے ہیں، کوالٹی اچھی دیکھتے ہیں اور برانڈ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اچھے برانڈ کا ہو تو زیادہ اچھا ہے. 5-10 ہزار کا ایک کپڑا اپنے لیے خریدتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے خریدتے ہیں، بال بچوں کے لیے خریدتے ہیں اور آخر میں اس کپڑے والے سے ایک بات کرتے ہیں کہ یار کوئی پرانا سا کپڑا نہیں پڑا، یار کوئی پیس نہیں پڑا جو آپ سے فالتو ہو. وہ پوچھتے ہیں بھائی خیریت ہے، کیا کرنا ہے؟ تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک ہے گھر میں. بڑے نا شرمندہ انداز سے ہم یہ کہتے ہیں اور یہ حقیقت ہے. ہر بندہ اگر اپنے گریمان میں دیکھے تو یہ حقیقت ہے، اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں. ہم بڑی شرمندہ انداز سے کہتے ہیں کہ یار وہ نا گھر میں قرآن پاک ہے تو چاہ رہے تھے کہ اس پر غلاف ڈال دیں. تو وہ کپڑے والا بڑے خوشی سے، یہ نہیں کہ وہ عجیب سے انداز سے نہیں، بڑی خوشی سے وہ کپڑا دیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے جی یہ کپڑا لے لو، میرے لیے بھی ثواب ہوگا، آپ کے لیے بھی ثواب ہوگا. اب میرے دوستو، جو ہم نے اپنے لیے سوٹ خریدا، گھر والوں کے لیے خریدا، بال بچوں کے لیے خریدا، 1 سال چلایا، 2 سال ہم نے استعمال کیا، پھٹ گیا، پھینک دیا، نہ اس کا کوئی نام و نشان، نہ ہمیں دکھ ہوا. لیکن وہ فالتو کپڑا جس کو مانگتے ہوئے خریدتے ہوئے ہم شرمندہ ہوئے تھے، اس کپڑے کی نسبت جب قرآن سے ہوئی
تو اس کو اللہ نے ایسا مقام، ایسا مرتبہ عطا کیا کہ قرآن پاک پہلے اٹھاتے ہیں تو قرآن پاک پر ہاتھ لگنے سے پہلے اس کپڑے پر اللہ ہاتھ لگاتا ہے. قرآن پاک کو صاف کرتے ہیں تو قرآن پاک سے پہلے وہ 10 روپے کا فالتو کپڑا اللہ انسان کے ہاتھوں سے اس کپڑے کو صاف کرواتا ہے. قرآن پاک پڑھنے سے پہلے، سینے سے لگانے سے پہلے، قرآن پاک بعد میں سینے سے لگتا ہے، پہلے وہ کپڑا سینے سے لگتا ہے. قرآن پاک بعد میں ہم کھولتے ہیں، پہلے اس کپڑے کو کھولتے ہیں. میرے دوستو، جب وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، تو اپنے 5-10 ہزار سوٹ کی طرح اس کو گلی میں نہیں پھینکتے، کوڑے والے کو نہیں دیتے، اپنے کام والوں کو نہیں دیتے، بلکہ مسجد کے قاری صاحب کے پاس جا کر امانت کے طور پر کہتے ہیں قاری صاحب غلاف کا کپڑا ہے، ذرا جب قبرستان جائیں گے تو یہ بھی ساتھ لے جانا، دفنا دینا. میرے دوستو، یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ کیوں ایسا ہوا؟ ایک فالتو کپڑا، اس کو ہم نے اتنا مقام اور اتنا مرتبہ اس کو ہم نے کیسے دیا؟ میرے دوستو، قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی نسبت جس چیز کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھا لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے اگر مجھے دیکھ کر پڑھو گے نا، دیکھ کر پڑھو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا. پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک حرف کے بدلے میں تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی. قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو گے نا تو میں حافظ قرآن بنا دوں گا. مجھے خوبصورت انداز سے پڑھو گے تجھے ارباب سکندر بنا دوں گا. اگر میرے اوپر عمل کرو گے نا تو میں عالم قرآن بنا دوں گا. اگر میرے مطابق فیصلے کرو گے تو میں قاضی بنا دوں گا. اگر میرے اندر سے مسائل لوگوں کے سامنے رکھو گے نا تو میں مفتی بنا دوں گا. اور اگر میرے اوپر عمل کر کے دنیا کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کا جو میرے اندر خزانہ ہے وہ سامنے رکھ کر بتاؤ گے تو تمہیں خطیب بنا دوں گا. میرے دوستو، یہ کتاب اس قرآن کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب میں یہ عظمت اور یہ مقام نہیں ہے. ایک مختصر سا واقعہ بتا کر آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک دور تھا، آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے، یہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، 35-40 سال پرانا واقعہ ہے. ایک جج تھا، اب جج سے مجھے بات یاد آئی، ایک جج تھا، وہ رشوت لے کر ادھر ادھر سے جی ادھر سے بات آ گئی، فون آ گیا جی، رکا مل گیا جی، چلو جی ایسے ہی فیصلہ کر دیا. مطلب کہ ساری زندگی اس نے ایسے گزاری ہے کہ گناہوں کے دلدل میں وہ پھنسا ہوا تھا. جب فوت ہوا تو گھر کے ایک فرد نے اس کو خواب میں دیکھا، بڑے سخت عذاب میں وہ مبتلا ہے، بڑے سخت عذاب. لیکن فوت ہونے سے پہلے جب وہ فوت ہوا تو اس کا بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا. فوت ہونے کے بعد عذاب میں مبتلا ہوا. گھر میں اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا. اب ماں کی تربیت اس کے والدین نے اچھی کی تھی، اس ماں نے اپنے بیٹے کی بھی تربیت اچھی کرنا شروع کر دی. اب بیٹا بڑا نہیں ہوا، ابھی لڑکپن ہے، گرتا ہے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے گرتا ہے بیٹھتا ہے. اسی حالت میں ماں نے قاری صاحب کے پاس مسجد میں بھیجا اور قاری صاحب سے کہا قاری صاحب اس بچے کو قرآن کا حافظ بنائے، اس کو قرآن پاک پڑھائے. میرے دوستو، قرآن کی عظمت، قرآن کی شان دیکھیے. ابھی اس بچے نے حفظ نہیں کیا، ابھی اس بچے نے ناظرہ مکمل نہیں کیا، ابھی اس بچے نے قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت شروع کی. اللہ نے اس کے باپ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ فرشتوں، جس کا بچہ قرآن کی تلاوت شروع کر دے، کیا میری شان کے مطابق ہے کہ میں اس کو عذاب دوں؟ گھر کے فرد نے دیکھا، پوچھا گیا بتا بھائی پچھلے دنوں تو بڑا پریشان تھا، عذاب میں مبتلا تھا، اب کیا ہوا؟ کہنے لگا جو بیٹا قاری صاحب کے پاس گیا تھا نا، اللہ نے فرشتوں کے سامنے میرا سر فخر سے بلند کر دیا اور فرشتوں کی مجلس میں کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی عدالت کا پیسہ کھا کر ساری زندگی غلط فیصلے کیے ہیں، لیکن آخر میں جب وقت آیا، اس کا بچہ تھا، بچے کو ماں نے اچھی تربیت دی، ماں نے قرآن پاک پڑھنے کے لیے قاری صاحب کے پاس بھیجا. بچے نے قرآن پاک پڑھنے کی ابھی ابتدا کی، ادھر سے اللہ نے میرے سے عذاب اٹھا دیا اور میرا سر فخر سے بلند کر دیا. تو میرے دوستو، قرآن پاک ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم پکڑ لیں، رکھ دیں، اٹھا لیں، پکڑ لیں، نہیں. قرآن پاک ایک ضابطۂ حیات ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کی، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا اگر اس کتاب کے مطابق زندگی گزارو گے تمہیں کامیابی ملے گی. اور اللہ نے بڑے عجیب انداز میں یہ بات فرمائی ہے. حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اکیلے تھے، تنے تنہا. حضور نے محنت کی، صحابہ تیار کیے، ایک ایسی جماعت تیار کی کہ حضور کے ہوتے ہوئے، حضور کے موجودگی غیر موجودگی میں حضور کے ایک اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار، ایسی جماعت تیار کی. جب اللہ نے ان کا امتحان لیا
جب وہ پاس ہوئے تو اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. یہ ہمیں خطاب فرمایا بعد والوں کو بھی اور اس وقت والوں کو بھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جس نے قرآن پر عمل کیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں قرآن آ چکا ہے. اور ہمیں فرمایا اگر تم بھی ایمان لانا چاہتے ہو نا تو ان کی طرح ایمان لاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. اگر ان کی طرح تمہارا ایمان نہیں تو تمہاری کامیابی نہیں. تو میرے دوستو, قرآن پاک کوئی عام کتاب نہیں ہے. قرآن پاک کو ہلکا نہ سمجھیں. اگر وقت ہوتا تو بہت ساری باتیں میں آپ کو سناتا, لیکن بہت مختصر وقت ہے, آپ سے معذرت کروں گا. ایک خاندان کا جڑنا, یہاں پر ہم سب کیوں جڑے ہیں, کس وجہ سے جڑے ہیں؟ آج یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں, آج اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے خاندان کو جوڑ دیا ہے. میرے دوستو, یہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, جتھے دو پانڈے ہونوں کڑکتے ہی رہتے ہیں. اور جہاں دو تین بندے ہو باتوں کی آواز تو آتی ہے, اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے بھائی. ایک گھر میں چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے اختلاف کرتا ہے, بڑا چھوٹے سے اختلاف کرتا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ دشمن بن گئے. بھائی تو اسی طرح کے ہیں, خون کا رشتہ تو اسی طرح کا ہے. میرے دوستو, ایک خاندان کا جڑنا, ایک خاندان کا جڑنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس جیسا کوئی عمل اللہ کے ہاں موجود نہیں. ایک لنگڑا شیطان کی بات سناتا ہوں آپ کو. جب شیطان صبح اپنے چیلو چاٹوں کو بھیجتا ہے, جا بھائی تو یہ کام کر کے آ, جا بھائی تو یہ کام کر کے آ, تو یہ کر کے آ, تو وہ کر کے آ. شام کو جب شیطان اکٹھے ہوتے ہیں پوچھتا ہے وہ ابلیس خبیث پوچھتا ہے بھائی بتا کیا کر کے آیا. کوئی کہتا ہے یہ میں نے چوری کروائی, کوئی کہتا ہے میں نے فلاں بندے سے جھوٹ بلوایا, کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروائی, کوئی کہتا ہے میں نے یہ چغلی کروائی, زنا کروایا, جی فلاں کام کروایا, فلاں برا کام کروایا, نماز پڑھنی نہیں دیا جی, قرآن پاک کی بیعت بھی کروائی, نعوذ باللہ. ایک لنگڑا شیطان ہوتا ہے خبیث, پوچھتا ہے ہاں بھائی تو بتا تو کیا کر کے آیا. وہ آگے سے کہتا ہے میں میاں بیوی کو لڑا کر آیا ہوں. میں کیا کر کے آیا ہوں؟ میاں بیوی کو لڑا کر آیا ہوں. وہ خبیث ابلیس اپنے پاس بٹھا کر سینے سے لگا کر اس کو کہتے ہیں ہاں کام تو کر کے آیا. تو میرے دوستو, یہ عمل شیطان کو پسند ہے, خاندان کو توڑنا. اور شیطان کے خلاف کون ہے؟ اللہ. اللہ کو کیا پسند ہے؟ خاندان کو جوڑنا. تو جس طرح ہماری یہ محبت قائم ہے, اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہماری اس محبت کو تا دم آخر اسی طرح قائم اور دائم رکھے. ایک حدیث سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم نے فرمان آپ علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا, مجلس میں بیٹھ کر آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اپنے خاندان والوں سے کٹتا ہے, صلہ رحمی توڑتا ہے, اپنے خاندان, او یار تو نے ایسے کر دیا, میں تجھ سے بڑا ہوں, میری گاڑی تجھ سے بڑی ہے, میرا مکان تجھ سے بڑا ہے, تو اگر کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا. یہ شیطان کے چالے ہیں, یہ شیطان کے کام ہے. آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جو صلہ تعلقی اور خاندان کو توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو جنت میں نہیں بھیجے. تو میرے دوستو, دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے, میں آپ کو مختصر دوبارہ دہرا لیتا ہوں. ایک قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں, اور دوسرا اپنے خاندان والوں کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں. اللہ ہم سب کا بیٹھنا اٹھنا قبول فرمائے. باقی ہم مسافر, تم مسافر, اے مسافر الوداع. زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.